لام الف الگ الگ کیوں؟ اور اگر الگ الگ کر لیا جائے تو میں لام بھی پڑھ چکا اور الف بھی پڑھ چکا، الف بھی پڑھ چکا۔ کہا بیٹا اس لیے پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں تھا، الف کی شکل میں حمزہ تھا۔ کیا تھا بولو؟ حمزہ تھا۔ اور یہ جو ہے الف ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، کسی نہ کسی لفظ سے مل کر کے ضرور پڑھا جائے گا، اس لیے لام سے ملا دیا، لام الف۔ اب ایک سوال اور ہوا، لام سے ہی کیوں ملایا؟ با سے ملا دیتے، تا سے ملا دیتے، سا سے ملا دیتے، جیم سے ملا دیتے، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ جیم سے ملا دیتے، ہاں سے لام سے کیوں ملایا؟ کہ بیٹا اس لیے لام اور الف میں سیرتن اور صورتن مناسبت ہے، دیکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے لام کا دل الف ہے اور الف کا دل لام ہے، اور دل سے کوئی جدا نہیں ہوتا۔ کہا کیسے؟ سمجھو لوگو، اس لیے اگر لام کی ہجے کرو آپ تو لام الف زبر لا، میم ساکن لام، الف بیچ میں آ گیا، اور اگر الف کی ہجے کرو حمزہ زبر آ، لام فاضر لف الف، یہاں لام بیچ میں آ گیا۔ بے شک سمجھ رہے بات؟ مگر تمہاری سمجھ میں کم آئے گی۔ اور چلو ایک آسان بات پیش کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت تھے کو آسان بات پیش کر دوں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ مجھے لگتا ہے شاعر صاحب اپنا حق ادا کریے، یہ نماز پڑھی ہے اور ہم لوگ ابھی پھنسے ہوئے، ہمیں بھی جلدی کرنا، سمجھ رہے؟ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے، شاعر بھی ایسے ہونا چاہیے اور عالم بھی ایسے، اللہ برکتیں فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں کہ صاحب پروگرام صبح سے شام تک ہو رہے اور نماز ایک ٹائم کی نہیں۔ توجہ رکھنا ہے میری۔ الحمدللہ یہاں جتنے علاقے کے ان کو سب کو میں جانتا ہوں، سمجھو سب کو جانتا ہوں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نمازوں سے بچتا ہو، ایک بھی، الحمدللہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن اب ذرا سنو، اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ دعوت میں گئے اور تم اپنی دعوت دیکھیو، ابھی تم کھانا کھاؤ گے نا تو پتہ چلے گا۔ اعلیٰ حضرت دعوت میں گئے اور تم بھی دعوت میں جاتے ہو، اگر تمہارے پاس بریانی کی ڈش آ جائے تو چمچ ہاتھ میں لے کے بریانی کے چاروں طرف بوٹیاں ہی بوٹیاں ڈھونڈتے ہو، اور تم یہ اور زیادہ ڈھونڈتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جی حق بات ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اپنے بھائی کا تم نے خیال رکھا، دوسرا بھی نکالے گا یا نہیں نکالے گا؟ وہ ڈش میں اتنے چاول ہیں، لاسٹ والے کے لیے کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا؟ تم نے کبھی سوچا، خیال کیا؟ مگر اعلیٰ حضرت کو دیکھو، ایک جگہ جب دعوت میں گئے، اعلیٰ حضرت نے شوربے سے جب کھایا
سبحان اللہ سبحان اللہ اب خیال رکھو گے دوسروں کا؟ انشاءاللہ بولو خیال رکھو گے نا؟ ہاں دوسرے سے کم نکالو، زیادہ مت نکالو. یہ بات ہو گئی. دوسری بات ایک اور بڑی آسان پتا تو چلنا چاہیے یار. ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی. اتنی ناساز مسجد تک جانے میں یا بازار کو جانے میں یا مارکیٹ کو جانے میں یا کہیں کو بھی جانے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی. دوسرے لوگ پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوسرے لوگ پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے. لیکن ادھر سنو اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ توجہ رکھو. اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت اکیلے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی نہیں ہے. ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. اعلیٰ حضرت کو بے قراری ہونے لگی. میں مسجد میں کیسے جاؤں؟ نماز پڑھنے کے لیے کیسے جاؤں؟ کوئی بھی لے جانے والا نہیں ہے. مگر اعلیٰ حضرت خود نیچے اترے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے. یہ ہاتھ لگا کر کے زمین پہ ایسے سرک سرک کر کے گھسٹ کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جو چلا نہ جائے کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے. ایسے عالم میں بھی اعلیٰ حضرت کی جماعت، نماز تو چھوڑو جماعت چھوٹتی نہیں تھی. اور اپنا کیا حال ہے؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، توجہ کی؟ نہیں، ساری چیزیں ختم. ایک بات آخری بتاؤں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو چلا، فاتحہ بھی ہوگی حضرت. آخری بات سنو. اعلیٰ حضرت 14 سال کے ہو گئے، دارالافتاء میں بٹھا دیا. ان کے والد محترم کا بڑا نام، بڑی شہرت، مفتی نقی علی خان. 14 سال کی عمر ہے. رامپور سے ایک صاحب فتویٰ لے کر کے گئے، اور فتویٰ بھی کس ذات نے لکھا تھا؟ آئے ہائے، جن کا نام حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین مجددی. رامپور کی وہ ذات جب لے کر کے گئے، کہنے لگے سرکار فتویٰ چاہیے. وہ فتویٰ تھا، اس کو دیکھ لیجئے. مفتی نقی علی والے مولانا صاحب اندر ہیں، جاؤ اندر جا کر کے فتویٰ لکھوا لو. اعلیٰ حضرت 14 سال کے تھے، کہا جاؤ لکھوا لو. جب وہ اندر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک بچہ 14 سال کا بچہ ہے. اور اس وقت نا زیادہ صحت نہیں تھی، کمزور تھے، دبلے پتلے. پڑھائی میں بچہ ایسے ہی ہوتا ہے، دبلے پتلے تھے. انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی مفتی صاحب نہیں. اندر سے واپس آگے کہنے لگے مفتی صاحب اندر تو کوئی بھی مفتی نہیں ہے، ایک 13-14 سال کا بچہ ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. مفتی نقی علی خان کہنے لگے ہاں جاؤ، آج کل وہی فتوے لکھنے کا کام کر رہے ہیں، انہی سے لکھوا لو. یہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی شہرت سنی، نام سنا، بڑے بڑے مفتیوں کے دستخط اس پہ، مہر اس پہ، میں آپ کی وجہ سے آیا، آپ مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے والد محترم بولے رے جاؤ تو، آج کل وہی فتوے لکھ رہا ہے. وہ چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے جب فتویٰ دیکھا، وہ بھی مفتی ارشاد حسین مجددی کا، جب فتویٰ دیکھا اس فتوے کو غلط ثابت کر دیا، اور غلط ثابت کر کے دوسرا جواب لکھ دیا. لکھ کر کے 14 سال کی عمر ہے، لکھ کر کے جب لائے اور کہنے لگے ابا حضور ذرا اسے دیکھ لے. مفتی نقی علی نے دیکھا، تصحیح کی اور مہر لگا دی، جاؤ لے کر کے چلے جاؤ. جب رامپور گئے تو رامپور کے بڑے بڑے عالموں نے مفتی
مفتی ارشاد حسین مجددی کی شہرت کی وجہ سے انہی کے فتوے پر دستخط کر دیے. سارے لوگ مفتی ارشاد حسین کی طرف ہیں. صرف یہ دونوں باپ بیٹے مسئلے میں ان کا اختلاف. اس دور میں رامپور کا والی معلوم ہے کون تھا؟ نواب کلب علی. کون تھا بولو؟ یہ بڑا نیک آدمی تھا حضرت. جی جی. اس حافظ شاہ جمال اللہ کے ادھر برابر میں اس کا مزار ہے. ادھر نواب اور فیض اللہ، نواب فیض اللہ، یہ لوگ بھی بہت اچھے لوگ. یہ بعد میں آ کے الٹے پھلٹے ہو گئے. ہمیں چھوڑو، کیا غرض، ہمیں اپنی بات بتانی. رامپور کے ہاں رامپور نواب کلب علی انہوں نے پڑھا پورا. بولے یار سارے مفتی، سارے مولوی، سارے عالم مفتی ارشاد حسین صاحب کے دستخط پہ دستخط کر رہے ہیں، اور یہ دو مولانا کون ہیں؟ احمد رضا نے ان کے خلاف لکھا فتویٰ خلاف. انہوں نے مفتی ارشاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کیوں مولانا، یہ دو مفتی کون ہے، یہ مولانا کون ہے، ذرا اتنا بتا دو. انہوں نے تمہارے خلاف فتویٰ لکھا، کیا معاملہ ہے؟ تو مفتی ارشاد کہنے لگے نواب کلب علی سے، کہنے لگے نواب صاحب حقیقت میں جو فتویٰ ان دونوں مفتیوں نے لکھا ہے اس پر حکم یہی ثابت ہوگا، یہی فتویٰ صحیح ہے. نواب نے کہا پھر ان سارے لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میری شہرت کی وجہ سے، میری وجہ سے انہوں نے دستخط کر دیے، غور نہیں کیا. اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے. اگر رسول پاک کی ذات پر ہو، رسول پاک پر ہو، کسی اہل بیت اطہار کے فرد میں سے ہو، اللہ کے ولی پر اگر آ چاہے تو وہاں پر کھڑے ہونے والے ذات کا نام احمد رضا، جن کو دنیا کا دل ہر دھڑکن اعلیٰ حضرت کہا کرتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نواب کلب علی بولے ان کو بلاؤ رامپور، میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا حضور یہ 14 سال کا بچہ. کہا 14 سال کا؟ تب تو اور دیکھوں گا. تو وہاں پہ جو ان کے خادموں میں سے تھے اعلیٰ حضرت کے سسر بھی رہتے تھے وہاں، ہاں رامپور میں. کہا بتاؤ تم جانتے ہو اس بچے کو؟ یہ مسکرا کے بولے حضور رشتہ اپنے ہی ہوا. اچھا تم نے بتایا نہیں؟ کہا ان کو بلاؤ. دعوت پیش کی گئی، ان کے خسرو صاحب نے بلایا، پھر نواب کلب علی سے ملانے کے لیے لے گئے. پہلے جیسے آج جھولے ہوتے ہیں نا، ایسے کھٹولے ہوتے تھے، اس پہ برابر میں بٹھا لا، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14 سال کا بچہ دبلے پتلے علم. کہا بیٹا ایسا کرو نا، تم بہت قابل ہو، تمہارے فقہ میں قابلیت کا ٹھکانہ نہیں، تم تو اس دور کے امام اعظم ابو حنیفہ لگتے ہو. ایسا کرو عبدالحق خیر آبادی سے تم منطق اور پڑھو. جی جی. اس دور میں وہ منطق ان سے اور پڑھو. کہیں سے ٹیل تو وہ بھی آگے بولے یہ بچہ ہے، اس سے کچھ پوچھ لو، ذرا سوال کرو. تو بولے بیٹا تم نے منطق پڑھی ہے کیا؟ منطق پڑھی ہے، جانتے ہو منطق پڑھی ہے؟ کہاں شرع چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. علماء سمجھ گئے ہوں گے اس کتاب کا نام، سمجھے؟ شرع چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. بولے اچھا. بولے تہذیب پڑھی ہے؟ تو بولے آپ کے یہاں کیا تہذیب پہلے پڑھائی جاتی ہے شرع چغمنی؟ بہرحال جب جواب دیا بولے کرتے کیا ہو؟ اعلیٰ حضرت نے بتایا اگر کوئی نبی کی شان پر انگلی اٹھاتا ہے تو میں اپنے قلم سے اس کی انگلی کاٹنے کی حیثیت رکھتا ہوں. اگر کوئی زبان چلاتا ہے اس کی زبان چلا دیتا ہوں. پوری زندگی میری رسول پاک کے لیے وقف ہے. اسی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے.
بابا سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں میری بات تو اتنی ہے، آگے تک بڑھاتا جاؤں بہت آگے، لیکن نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، فاتح کا ٹائم بھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ مگر پیارو اتنا کہہ کر کے جاؤں گا، نماز کی پابندی کرنا، برائیوں سے بچتے رہنا، اچھے کاموں کی طرف آتے رہنا۔ کوئی بھی اللہ والا ایسا گزرا ہی نہیں ہے جو ہوش و حواس میں رہا ہو اور اس نے نمازیں چھوڑی ہو۔ اگر ہوش و حواس میں ہے اور نمازیں چھوڑے تو وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی سن لو، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ انشاءاللہ دل سے دعا کر لو سب لوگ، ان کی ہاشم بھائی، ان کی ہاشم انصاری صاحب کی اہلیہ، اور وہ بچی عالمہ بھی تھی حضرت، ایک چھوٹی سی بچی میں بھی دیکھا ہے ان کی، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عالمہ بنائے، ان کی ماں کو باپ کو سب کو صبر عطا فرمائے، اور ان کی اہلیہ کی مغفرت فرمائے، میرے بھی علم و عمل میں برکت۔ 2 دن کے بعد عرس اعلی حضرت تک چلو گے نا، جاؤ گے نا؟ ارے بہارے دیکھیے جا کر کے، سمجھے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، بابا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے کیا جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ بابا سبحان اللہ پہلے لوگ نا کسی کو پیسے دیا کرتے، کچھ اپنی جیب میں رکھ لے کر، کچھ انب چینل والوں نے یہ بھی گڑبڑا دی، اب اگر ان میں سے کسی کو دے جائیں وہ بھی مجھے ہی ملنا ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ جی چلو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔